بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آسمہ شیرازی اور انتہائی اہم خبروں کے ساتھ اور تبصروں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ہیں۔ تبصرے خبریں وہی ہیں، خبریں بھی وہی ہیں، تبصرے بھی وہی ہیں، اور بھونچال آیا ہوا ہے اس وقت مختلف ریاستی اداروں، حکومتی ایوانوں کے اندر، اور وہ ایک یہ جو ویڈیو لیکس ہیں جو کہ مبینہ طور پر کسی نامعلوم ہیکر کے ہاتھ لگی ہیں، اور وہ ہیکر جو ہے وہ اس نے کل اپنے توبہ طائب بھی کر لی، یعنی کہ وہ رخصت بھی ہو گیا ہے ڈارک ویب پہ، اس کو بین بھی کر دیا گیا ہے، بلاک بھی کر دیا گیا ہے۔ تو جو اب امپورٹنٹ بات ہے وہ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو ہم انالیسز ہے وہ ہم کریں گے کہ یہ جو آج صورتحال آج کل بنی ہوئی، اور خاص کر کے آج جو لیک آئی ہے، کل آج ہم نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ ایک اہم اجلاس ہونے والا ہے، اور کل جو ہے وہ ایک اہم بیٹھک ہوئی تھی پنڈی کے اندر، کور کمانڈرز کانفرنس بھی، جس کا کہ اعلامیہ آج جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر طے کی گئی ہیں اور سامنے آئی ہیں۔ تو اب جو آڈیو آج آئی ہے اس نے تو ظاہر ہے کہ تہلکہ مچا دیا ہے، اور اگر یوں سمجھا جائے کہ ایک جو کھیل چل رہا تھا بہت عرصے سے، وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے آخری اوورز کا کھیل ہے، جس میں کہ ان سوئنگ یارکر کی بھی بات ہو رہی ہے، اور آخری واردات کی بھی بات ہو رہی ہے، 3 وکٹیں اڑانے کی بھی بات ہو رہی ہے، خاص کر کے جو درمیان والی وکٹ ہے اس کی اڑانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک وکٹ وہ ہے، دوسری جو ہے وہ شہباز شریف کی ہے، اور بیچ والی جو ہے اس کا نام انہوں نے نہیں لیا تھا۔ زرداری صاحب سے یاد آیا کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کے لیے دعا ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیچ والی نامعلوم وکٹ کو بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے۔ بہرحال جو آڈیو لیک آ جائی ہے، میرا خیال ہے کہ صدیوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کیا کسی بھی دنیا میں اس طرح کی نہیں آتی ہیں۔ ایک واٹر گیٹ سکینڈل آیا تھا امریکہ کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ صدر مملکت جو ہیں ان کو گھر جانا پڑا تھا، وہاں کے جو صدر تھے، اور اسی طرح سے اب یہ جو لیک آئی ہے اس نے تو اگر یہ کہا جائے کہ سر جو ہیں وہ شرم سے جھک گئے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ لیکن میں جذبات سے بالکل الگ ہو کے آپ سے اس کے اوپر جو اس کے کانٹینٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب اور اعظم خان صاحب جو کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور جو کہ ان کے لیے بہت کرتا دھرتا بھی تھے، اور ان کے دائیں ہاتھ بھی تھے، اور ان کا دایاں بازو بھی تھے، اور بلکہ ان کا سب کچھ تھے اعظم خان صاحب۔ اور اعظم خان صاحب جو ہیں ان سے ان کی بہت سی جماعت کے لوگ بھی بہت زیادہ نالاں بھی رہتے تھے، یعنی ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی ان کو کہا جاتا ہے، کہ جس طرح سے وہ ان کے پاس اختیارات تھے اور جو استعمال کرتے تھے۔ اور اس آڈیو کے اندر وہ کس طرح سے سازش بن رہے ہیں، اور اس سازش کے بننے میں عمران خان صاحب کا کیا کردار ہے، وہ یعنی کہ عمران خان صاحب کو سازش اپنے پلان سے آگاہ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بائے کر رہے ہیں، اس کے اوپر یقین لا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس سازش کو باقاعدہ جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کی۔ اور بدقسمتی دیکھی ہے ہمارے ملک کی کہ اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان کی جو بڑی تعداد ان کے فالوورز کی ہے، ان کے سپورٹرز کی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کسی امریکی سازش کے تحت جو ہے وہ پاکستان سے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو ختم کیا گیا، جبکہ یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے آئین شکنی کی، یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جن کی حکومت کو جمہوری طریقے سے رخصت کیا گیا، ان کا نام تاریخ میں لکھا گیا کہ عدم اعتماد کے ذریعے سے جو ہے وہ وزیر اعظم گھر گیا۔ اس سے پہلے یا کوئی کورٹ بھیجتی تھی وزیر اعظم کو گھر، یا کوئی صدر مملکت 58(2)(ب) کا استعمال کرتے تھے، یا کوئی فوجی عامر آ کے جو ہے وہ لگا دیتا تھا، مارشل لاء لگا دیتا تھا، اور یوں جو ہے یہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کا شب خون ہوتا تھا۔ مگر یہ پہلی بار ہوا کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو ہاؤس کے اندر جو ہے وہ برطرف کیا گیا، اور ہاؤس نے اس کو ووٹ آؤٹ کیا۔ اب عمران خان صاحب کو جب یقین ہو گیا کہ ان کی جو رخصتی ہے وہ یقینی ہے، وہ ہار رہے ہیں، وہ انتہائی ان پاپولر ہیں، وہ غیر مقبول ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو، ہے تو بڑا یہ کہ ایک عمران سیریز پڑھ کے شاید دماغ جیسے ہوتا ہے نا، ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے عمران سیریز، تو میں خیال ہے عمران خان صاحب نے اس سیریز کو پہ عمل بھی کیا ہے، تو ایک انہوں نے دماغ میں خیالی پلاؤ جو ہے وہ پکا کے ایک خیالی چیز کر کے اس کو امیجنیشن کو ایک اس کے اندر دھارا۔ میں یہ ماننے سے بالکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی نے
خالی یہ خود نہیں سوچا، اعظم خان صاحب کی یہ خالی اختراع نہیں تھی، کہیں نہ کہیں سے ڈوریاں جو تھیں وہ بالکل ہلائی جا رہی تھیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت شاید بہت جلد آ رہا ہے کہ جس میں کہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ بے نقاب ہو سکتی ہیں، اور یہ ایک اینڈ گیم کا جو ہے وہ آغاز ہے، ایک گیم کا، ایک کھیل کا، جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان کے حواسوں پہ چھایا ہوا تھا، پاکستانیوں کو کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس کی طرف ایک قدم آگے بڑھا ہے، اور ہو سکتا ہے، امکان موجود ہے کہ یہ کھیل اب اپنے منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچ جائے، اور عوام کو جو صحیح سازش جس نے کی، جس طرح کی، وہ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ اسلام آباد کے اندر بھی اور جو اہم ادارے ہیں ان کو شاید یہ ساری معلومات پتہ تھیں، ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ تھا، مگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو لوگوں کو بتائی جا سکے۔ یہ پہلے پرائم منسٹر کی آئیں اور پھر اب ان کی آئیں، تو یہ ہیکر جو کوئی بھی تھا اس نے جس طرح سے بھی نکالیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی بن گئی، اور یہ جو اہم آڈیو ہے یہ سامنے آ گئی اور لوگوں تک یہ پہنچ گئی۔ بہرحال عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم نے صرف کھیل نہیں کھیلنا، جو شروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا۔ اب یہ دیکھیے نا، کھیلنا ہے، کھیلا کب جاتا ہے؟ کھیلا تب جاتا ہے جب آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں، آپ اس کو بناتے ہیں، آپ کوئی کہانی بناتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو آپ ایک نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں، پھر کھیلتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب اس کو کھیلنا ہے، اور ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا، یعنی جو ملک آپ کے خیال میں سازش کر رہا ہے اس کا نام نہیں لینا، لیکن اب ہم نے اس کو کھیلنا ہے، یعنی ہم جا رہے ہیں، اب ہم بہت جو ہے وہ اپنا رخصت ہو رہے ہیں اور بڑے بے آبرو ہو کے نکل رہے ہیں، تو لہٰذا اب ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو اب اس جو بھی چیز ہے اس کو ہم نے کھیلنا ہے، وہ چیز ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں آگے جا کے، پھر لمبا ہے کہ وہ میں سوچ رہا تھا، اعظم خان کہتے ہیں ساری رات میں نے سوچا کہ سائفر ہے نا، ایک میٹنگ میرا خیال ہے کر لے، میں سوچ رہا تھا کہ جو سائفر ہے نا، ایک میٹنگ میرا خیال ہے کہ کر لیتے ہیں۔ سائفر آتے ہیں، پوری دنیا میں آتے ہیں، انہی دنوں جب پاکستان کے اندر یہ اس طرح کا کوئی چیز آئی تھی، اسی طرح کا جو سائفر تھا وہ انڈیا کو بھی گیا تھا، اور انڈیا نے اس کا ڈپلومیٹیکلی جواب دیا تھا۔ اس میں حکومت بدلنے کی بات نہیں تھی، حکومتیں بدلنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک حکومتوں سے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے ہم روز جو ہے وہ انڈین جو ہائی کمشنر ہیں یا جو ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں ان کو بلاتے ہیں اپنے فارن آفس میں، اور ان کو ہم جو ہے وہ ایک لیٹر پکڑاتے ہیں کہ یہ آپ کا وہ ہے، اور آپ اپنی حکومت کو پہنچا دیں کہ آپ بڑا غلط کر رہے ہیں، ہم بڑے ناخوش ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جو کہ ڈپلومیٹیکلی ہوتا ہے۔ تو جو بھی ان دنوں پاکستان کے اوپر امریکہ کو ریزرویشنز تھے، ان ریزرویشنز کے اوپر انہوں نے ایک پاکستان کو خط لکھا ہوگا، اور لکھا بالکل، خط تو آتے ہیں، یہ ہر دوسرے دن آتے ہیں، لیکن کیا سوال یہ ہے کہ اس خط کے اندر یہ کانٹینٹ تھا جو کہ بنایا گیا کہ آپ امریکہ عمران خان سے ہم ناراض ہیں، اس کو ہم حکومت سے نکلوا دیں گے، وہ ویسے بھی جانے والے ہیں، عدم اعتماد آ گئی ہے ان کے خلاف اور یہ کامیاب ہوگی۔ تو یہ جو تھا نا، اس کے اوپر یہ نیریٹو تھا نا جو خط لے رہا تھا عمران خان صاحب نے، وہ یہ تھا کہ مجھے نکالنے کے لیے امریکہ نے سازش کی ہے۔ سائفر آیا، یقیناً آیا، لیکن اس کے اندر یہ تھا یا نہیں، وہ اب اس جو کانورسیشن ہے اس میں یہ یقین کے طور پر سامنے آ گیا، اس کی ایک ایویڈنس سامنے آ گئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ بنایا گیا، یہ کھیل سجایا گیا، اس کھیل کو جو ہے وہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ بکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں نا، اگر آپ کو یاد ہے تو آخر میں امبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارش کریں۔ ڈیمارش جب ہوتا ہے، جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو ڈپلومیٹک لینگویج میں کہتے ہیں کہ آپ بھی ان کو بلا کے جو ہے نا ان کو ڈیمارش کر دیں، ان کو آپ جو ہے نا ان کو سب کچھ سنا دیں، آپ ان کو ناراضگی کا اظہار کر دیں، تو ہمارے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، اور یہی ڈپلومیٹیکلی ہوتا ہے، یہی انڈیا نے بھی کیا۔ تو پاکستان جو ہے وہ بھی یہی اس نے کیا، اور امریکہ کو بلا کے انہوں نے کہا جی آپ نے کیا یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے جی پاکستان کی پالیسی کے اوپر، یہ جو بھی تھا ہمیں تو یہ تو ایک آفیشیل سیکرٹ ہے، اور یہ اس کو ہم بتا بھی نہیں سکتے، پتہ نہیں عمران خان صاحب نے کیسے اس کے اوپر گیم بنا دی۔ مگر بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا شاید انہوں نے اٹھایا ہو نا، لیکن میں نے سوچا کہ اسے کور کیسے کرنا ہے، ایک میٹنگ کریں شاہ محمود اور فارن سیکرٹری کی۔ یہ وہ کہتا ہے اعظم خان کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائے، جو بھی لیٹر پڑھ کر سنائے گا نا تو اس کو کاپی میں منٹس میں بدل دوں گا، منٹس میں بدل دوں گا، میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن سیکرٹری نے یہ چیز بنا دی ہے۔
اب اس کو آفیشیل کرنے کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے. ایک چیز جو سیکرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو بلا لیں فارن سیکرٹری کو, اس کو کوئی پڑھ کے سنائے, جب وہ پڑھ کے سنا رہا ہوگا تو میں اس کے منٹس لے لوں گا اور ان منٹس کو میں بدل دوں گا, کیونکہ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے نا. یعنی یہ جو ہم نے آپ کو ہٹانے والا عدم اعتماد یہ وہ ہے, یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں, میں ہوں نا, میں منٹس بدل دوں گا اور اس کو آپ اس طرح سے بلا کے کر دیں, تو پھر ہمارے ہاتھ میں ہوگا یہ سب کچھ, اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہوگا. اور میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن سیکرٹری نے چیز بنا دی ہے. یعنی میں اس کو یہ کہوں گا کہ فارن سیکرٹری نے ہی یہ کہا ہے. یعنی ایک جھوٹ کو جو ہے وہ منسوب کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھ کے سنائے گا تو میں اس کو لکھ دوں گا, پھر میں منٹس بدل دوں گا, پھر میں کہوں گا کہ یہ فارن سیکرٹری نے ہی کہا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ کام ہو گیا, بس اس کا یہ کام ہوگا, مگر اس کا انالیسز ادھر ہی ہوگا. یعنی کہ جب یہ وہ پڑھے گا تو اس کا ہم ادھر ہی تجزیہ کر لیں گے, ایک انالیسز پیش کر دیں گے. مثلا یہ کہ جیسے میں آپ کے سامنے انالیسز کر رہی ہوں, اسی طرح سے انالیسز اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی من پسند انالیسز جو ہے وہ کر لیں گے. پھر انالیسز اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہو. کہتے ہیں اپنی مرضی کے منٹس میں ہم کر دیں گے اپنا انالیسز کہ سازش ہو گئی ہے, ہماری حکومت جا رہی ہے, ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. آپ دماغ دیکھیں کہ کس طرح سے اعظم خان صاحب جو کہ ایک پبلک سرونٹ ہیں, جو کہ عوام کے نوکر ہیں, جن کو کہ عوام کے پیسوں سے تنخواہ ملتی ہے اور ان کو اختیار ملتا ہے, وہ کیا بتا رہے ہیں اس وقت کے پرائم منسٹر کو جو کہ سقراط ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ پھر وہ تو ریکارڈ کا میں کہہ دوں گا کہ یہ تو ریکارڈ ہے, یہ انالیسز پھر ادھر ہی ہوگا, ہم ادھر ہی اس کو انالیسز بنا دیں گے, وہ منٹس کا حصہ بن جائے گا اور وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. یہ سازش جو ہے آن دا ریکارڈ آ جائے گی, اس کو لیجیٹمیسی مل جائے گی, اس کی کریڈیبلٹی ہوگی پوری دنیا میں. جب ہم بتائیں گے, دکھائیں گے, تو ہم کہیں گے کہ جی فارن سیکرٹری نے ہمیں یہ سائفر دکھایا اور ہم نے اس میں سے یہ کانٹینٹ لیا ہے, جبکہ یہ تجزیہ ہے, انالیسز ہے, یہ کانٹینٹ نہیں ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا, منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا, وہ اپنی مرضی سے منٹس ڈرافٹ کر لیں گے. منٹس میرے ہاتھ میں ہے, اپنی مرضی سے منٹس ڈرافٹ کر لیں گے. پھر وہ کہتے ہیں وی ول ڈرافٹ دا منٹس, اینڈ عمران خان کہتے ہیں تو پھر کس کس کو بلائیں. عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ کس کس کو بلائیں. پھر وہ کہتے ہیں اس میں شاہ محمود, آپ, میں اور سہیل فارن سیکرٹری کا نام لیتے ہیں. اعظم خان صاحب کہتے ہیں بس تاکہ وہ چیزیں ریکارڈ پر آ جائیں. آپ دیکھیں کہ وہ کونسلیٹ آف اسٹیٹ ہے, یعنی کہ جو آپ کا فارن سیکرٹری ہوتا ہے وہ کونسلیٹ آف اسٹیٹ ہے, تو اس لیے آپ اس کو بھی بلانا ضروری ہے. وہ پڑھ کر سنائے گا, میں کاپی کر لوں گا آرام سے, تو آن ریکارڈ پر آ جائے گا کہ یہ چیز ہوئی. آپ پھر وہ آگے سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ فارن سیکرٹری کو بلائیں تاکہ پولیٹیکل نہ رہے اور بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آ جائے. یعنی کہ اس کو بیوروکریٹک لیول پہ لا کے اس کو آپ نے پولیٹیکل, وہ کہتا ہے یہ پولیٹیکل ہے, یعنی ہم جو بھی مرضی کہیں گے تو یہ پولیٹیکل چلتا رہے گا, لوگ ہم پہ یقین نہیں کریں گے. لیکن جب اس کو ہم بیوروکریٹک لیول پہ لے کے جائیں گے تو پھر یہ پکی سازش, یعنی کہ ہانڈی جو ہے پوری تیار ہو جائے گی, اور اس کے اندر ہم نے سارے مسالے ڈال کے آخر میں تڑکا جو ہے نا ہم نے لگانا ہے فوراً یہ بیوروکریٹک مینس کا. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کی سازش پکی تیار ہو جائے گی, پھر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ ہم نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ تحریر کیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. عمران خان نے کہا کہ نہیں, تو اس میں تو لکھا ہے کہ ایمبیسیڈر نے. اعظم خان میرے پاس تو کاپی نہیں ہے نا, سمجھا کریں نا, تو یہ کس طرح سے انہوں نے اٹھا لیا. عمران خان کہتے ہیں یہ یہاں سے اٹھائی ہے, لیکن اینی ہاؤ وہ بات تو فارن آفس کی ہے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے جو آخری اختتام ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے اٹھی ہے, اس نے اٹھائی ہے, لیکن اینی ہاؤ بات تو فارن آفس کی ہے نا. یعنی کہ ہم نے اٹھا لی ہے لیکن بات تو اس کی ہے نا, فارن آفس کی. تردید کہیں نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اپنا ہم نے بنانا نہیں ہے, کرنا نہیں ہے. پہلے جو بات وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کھیلنا ہے, نام نہیں لینا امریکہ کا, لیکن ہم نے اب اس کے اوپر کھیلنا ہے, ہمارے پاس ہاتھ آ گئی ہے, ہم اس کو انالیسز میں ڈالیں گے, اس کو ہم لے کے جائیں گے, فارن سیکرٹری بنائے گا, پڑھ کے سنائے گا, ہم لکھیں گے, اس کو بیوروکریٹک اس پہ ڈال دیں گے, اور یوں پھر منٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں, انالیسز ہمارے ہاتھ میں ہے. شاہ محمود ہوگا, آپ ہوں گے, میں ہوں گا, اور یہ اپنا فارن سیکرٹری ہوگا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ہم بیٹھ کے اس کو بنا دیں گے. تو یہ وہ سازش تھی جو کہ جس کے اوپر پاکستان کی سفارتکاری کے ساتھ کھیلا گیا. میں کوئی بہت ایکسٹریم کمنٹس نہیں دینا چاہتی کہ یہ کوئی غداری ہے, یہ کیا ہے, لیکن یہ پاکستان کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی یہ خلاف ورزی ضرور ہے. یہ پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کے اوپر ایٹم بم چلایا گیا. اس کے بعد کیا کیا ہوا ہے پاکستان, آپ
ہم تو اسلام آباد میں ہیں اور ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، ڈپلومیٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس قدر انسیکیور ڈپلومیسی ہوئی ہے۔ ابھی یہ بلاول بھٹو صاحب گئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ کام کیا ہے، جس طرح سے لوگوں کو یقین دلایا ہے، جس طرح سے لوگ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یعنی دنیا یہ کہتی تھی، تو آپ نے ایک انریسٹ، جو چیز تھی وہ آپ نے لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دی، اور ایک پاکستان کی جو ڈپلومیسی تھی اس کو آپ نے، جو دنیا بھر میں اس کی ایک تعریف کی جاتی تھی، اس کو آپ نے لیرو لیر کر دیا، اس کو آپ نے جو ہے وہ اس حد تک پہنچا دیا کہ جس کو کہ برسوں لگیں گے اس کو، اس اعتماد کی فضا کو بحال کرتے ہوئے۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ آپ کو ہٹایا جا رہا تھا، صرف اس لیے کہ لوگ، آپ کی جو پارٹی تھی وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، آپ کے لوگ آپ سے ناراض ہو رہے تھے، آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتے تھے کیونکہ آپ انتہائی ان پاپولر تھے، آپ کی پالیسیز عوام کش پالیسیز تھیں، آپ پاکستان کو کچھ نہیں دے پا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ ہم اس کا ایک ایشو بناتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ چڑھا دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، ایک فورن کانسپریسی، ایک حقیقی آزادی، غلامی نہیں آزادی، اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے ایک لوگوں کے دماغوں کے اندر فریب بھر دیں گے، اور فریب کے آسرے کے اوپر جو ہے وہ ہم زندہ رہیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ فریب جو ہے، جس کا حقیقت سے تعلق دور دور تک نہیں ہے، اس فریب نے عوام کے دماغوں کو جھکڑا ہوا ہے، اور وہ عوام جو ہیں وہ آج بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کا سب کچھ لکھ کے دے گئے ہیں آئی ایم ایف کو، عمران خان صاحب، اور کہتے ہیں کہ ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے۔ حقیقی غلامی آپ نے دے دی، لیکن حقیقی آزادی کا خواب اور فریب آپ لوگوں کو بیچ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، اور اس کو اپنے کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ آج جو میٹنگ ہوئی ہے سلامتی کمیٹی کی، اس کے اوپر بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد